बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बड़े केस का आज बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। गवर्नर के हुक्म पर असेंबली तहलील हुई है तो गवर्नर ने तारीख देनी है। गवर्नर फैसला ना करे तो सदर तारीख का ऐलान कर सकता है। सदर मुमलिकत का पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना दुरुस्त करार। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है तो इंतखाबात को 90 रोज से आगे ना ले जाया जाए। तमाम विफाकी और सूबाई इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। मखसूस मुद्दत में इलेक्शन ना हो सके तो आर्टिकल 254 लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ये बड़ा फैसला सुनाया गया। बड़ा केस बड़ा फैसला। पंजाब और केपी में इंतखाबात का मामला। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का 3-2 की अक्सरियत से अहम फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। पंजाब में इलेक्शन के लिए सदर मुमलिकत की तरफ से दी गई तारीख आईनी करार। गवर्नर असेंबली तहलील करने पर दस्तखत न करे तो वहाँ तारीख देने का इख्तियार सदर को हासिल है। पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इंतखाबी तारीख की सिफारिश करे। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 को मद्देनजर रखकर तारीख दी जाए। केपी का मामला मुख्तलिफ। फैसले में कहा गया है कि गवर्नर केपी ने असेंबली तहलील की, इलेक्शन की तारीख देकर आईनी जिम्मेदारी से इन्हराफ किया गया। केपी में इंतखाबात की तारीख का इख्तियार गवर्नर को हासिल है। गवर्नर केपी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख दें। फैसले में कहा गया है कि तमाम विफाकी और सूबाई इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। इदारे सिक्योरिटी समेत हर तरह की इमदाद यकीनी बनाएं। ये विफाक की ड्यूटी भी है कि विफाक की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन की मदद करें। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद हैं। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो पंजाब में तारीख तब्दील की जा सकती है। मखसूस मुद्दत में इलेक्शन न हुए तो आर्टिकल 254 लागू होता है। इंतखाबात जमहूरियत और आइन का हिस्सा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले का 22 फरवरी को आज खुद नोटिस लिया गया था। इब्तिदा में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी पर एतराज उठाया गया था। केस की 4 समातें हुई। गुज़िश्ता रोज 7 घंटे की तवील समात के बाद फैसला महफूज किया गया जो आज सुना दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया है, जबकि पंजाब में सदर मुमलिकत से मशवरे के बाद हतमी तारीख का ऐलान करने का हुक्म, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर तारीख का ऐलान करें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल 2 जजेस का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा। इख्तलाफी नोट में लिखा गया कि आज खुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। आज खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। मामला हाई कोर्ट्स में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी है। हाई कोर्ट में जेरे समात मामला आज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। हाई कोर्ट जेरे अल्तवा मुकदमात का फैसला जल्द करें। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि अदालत को अपना 184(3) का इख्तियार ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के 23 फरवरी के नोट से मुत्तफिक हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात आज खुद नोटिस केस और PTI की आईनी दरखास्तें नाकाबिल समात हैं, इसलिए ये आज खुद नोटिस और दरखास्तें मुस्तरद करते हैं। जबकि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 2 जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर दिया। 7 में से 4 जजेस ने फैसले से इख्तिलाफ किया। हमारा मौक़िफ़ है कि ये पिटिशन 4-3 से मुस्तरद हो गई। 4 जजेस ने इसे नाकाबिल समाअत करार दिया है। अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही ने कहा कि यह मामला तशरीह तलब नहीं, ना ही इस पर नजरसानी की ज़रूरत है। वो इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे।
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पढ़ा था, जो फुट नोट है वो अदालत में नहीं पढ़ा गया, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ और वो बड़ा मानी खेज है। फुट नोट ये कहता है, इनिशियली a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means कि इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर वनीला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटिशन्स मेंटेनेबल नहीं हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। इस मामले पर फवाद चौधरी कहते हैं कि आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल को लॉ स्कूल में दोबारा दाखिला लेना चाहिए। बेंच 5 जज साहिबान का है, 9 का नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि अलग होने वाले 2 जजेस का नोट मानना है तो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी का नोट भी पढ़ा जाए। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी भी जमात का सरबराह, जो बड़ी जमातें हैं, मैं समझता हूँ जो छोटी जमातें हैं वो भी 400-500 बंदा अगर किसी ख़ास मकसद के तहत इकट्ठा करना चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान खान नियाज़ी ने कल एक मकसद के तहत, एक नीयत मुजरमाना के तहत, एक साजिश के तहत उसे मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं किस तरह से जो है वो लोगों को उन्होंने सोशल मीडिया पे ऊपर कैंपेन की और फिर बाकायदा लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो बुलाया, इकट्ठा किया और उनको समझाया। और उसे ये मालूम था कि मैं अदालत के सामने पेश होने के लिए जा रहा हूँ, अदालतें जो हैं वो मुझे बुला रही हैं और मैं जो है एक फ्रॉड करके जाली प्लस्तर लगा के जो है वो बैठा हूँ पिछले 3-4 माह से। उसे मालूम है कि तोशा खाना केस में मैं पेश होऊंगा, फ़र्द जुर्म लगेगी, मेरा जुर्म जो है वो साबित शुदा है, मैंने चोरी की है, मैंने वहाँ से चीज़ें चुराई हैं, घड़ियाँ चोरी की हैं और बेची हैं। उसे ये मालूम है कि टेरियन वाइट जो है वो उसकी बेटी है, उसने हक़ाइक़ को छुपाया है। उसे पता है कि मैं वहाँ पे पेश होऊंगा तो फैसला मेरे ख़िलाफ़ होगा, मुझे नाहल किया जाएगा। तो उसने अदालतों में जो है वो अपना रोब जमाने के लिए इस गुंडा गर्दी का जो है वो सहारा लिया और कल जिस तरह से वो जुडिशल कम्प्लेक्स में और उसके बाद हाई कोर्ट में वो अपने लोगों के साथ दाखिल हुआ, वो बात करता है कि जी मैं बहुत पॉपुलर हूँ, तो भाई ये फिर और कौम मेरे साथ खड़ी है, तो ये जेल भरो तहरीक का तुमने हशर देख लिया है ना, कि तुम कहते थे कि कौम मेरे साथ खड़ी है, हज़ारों लोग गिरफ्तारियां पेश करेंगे, तो तुमने जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो ज़ोर लगा के देख लिया। मेरा ख्याल है कि 100-125 बंदे जो है वो टोटल इकट्ठे हुए और जो गए हैं जेल में वो भी वहाँ पे जो है वो अब तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें बाहर निकालें। ये है आप लोगों का हाल कि आपसे जो है वो 5-6 दिन की जेल जो है वो भी नहीं जो है वो काटी जाती, आपको तन्हाई महसूस होने लगती है, आप जज्बाती हो जाते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं और ख़ुद जेल में चॉइस से आप गए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी हमें फ़लाँ जेल में क्यों भेज दिया, फ़लाँ में क्यों भेज दिया, और अब जो है वो ख़ुद शौक़ से गए और अब फौरी जो है वो बाहर आना चाहते हैं। तो ये जो है ये एक
ایسا عمل ہوا ہے کہ جس کی مجرمانہ نیت تھی، ایک سازش تھی کہ عدالتوں کو جو ہے وہ مرعوب کیا جائے، اور عدالتیں جو بلا رہی ہیں تو میسج دیا جائے کہ جی اگر مجھے بلائیں گے تو پھر میں تو اسی طرح سے آؤں گا۔ میاں نواز شریف نے یہاں پہ جو ہے وہ درجنوں نہیں سینکڑوں جو ہے وہ پیشیاں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ یہاں پہ بھگتی ہیں، اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ بھگتی ہیں۔ تو اگر وہ کسی دن جو ہے وہ یہ طے کر کے کہ میں آج یہاں پہ 1000-2000 بندوں کو اکٹھا کروں گا اور پورا حملہ کروں گا، تو یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں تھی، بلکہ مشکل بات بھی نہیں تھی، لیکن ہمیشہ انہوں نے عدالت کا جو ہے وہ احترام کیا، باوجود اس کے کہ اس وقت جس قسم کے باعث جو ہے وہ ان کے ساتھ روا رکھے گئے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس بدبخت عمرانی ٹولے نے کل جو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور ہائی کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے، اور یہ عدالتوں کو مرعوب کرنے کی کوشش ہے، مذموم کوشش ہے، مجرمانہ کوشش ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ 2 مقدمات جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ FIR نمبر 152 اور FIR نمبر 153 جو ہے انڈر سیکشن جو ہے وہ 188, 86, 353 اور 780 جو ہے یہ درج کیے گئے ہیں، 153 اور 154، اور اس میں اب تک 29 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 150-200 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ سب کی جو ہے وہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے، تو سب کو بشمول عمران خان نیازی کو، جو کہ اس پورے شر کا اور اس پورے جو ہے وہ مجرمانہ فعل کا جو ہے وہ اصل منبع ہے، جو ایک فتنہ ہے، جو ایک فساد ہے، جو اس ملک میں افراتفری چاہتا ہے، اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، پوری قوم کو اس کا مکروہ اور فتنہ پرور چہرہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ جو جمہوریت اور کس طرح سے جو ہے وہ ملک میں یہ قانون کی عملداری جو ہے یہ کو جو ہے ڈیفیٹ دے رہا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے۔ اس سے پہلے بھی اس کا حال یہی تھا، یہاں پہ جب اس نے دھرنا دیا تھا 2014 میں، تو یہاں پہ افسروں کو گالیاں نکالتا تھا، اس وقت اس نے تھانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے یہ حرکت جو کی ہے، تو اس کا جو مکروہ اصل چہرہ، جو اس کا مجرمانہ کردار ہے، جو اس کا اس کے اندر ایک فتنہ چھپا ہوا ہے، وہ سارا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ پوری قوم نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے ساری اس صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ میری پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کو پہچانے، اس کا ادراک کرے۔ یہ فتنہ جو ہے اگر اس کو قوم نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اگر اس طرح سے ایسی حرکتوں کو اگر یہ الاؤ کیا گیا کہ جی آپ جتھا لے کے آ جائیں اور آگے وہاں پہ عدالت کو جو ہے وہ آپ راؤنڈ ڈالیں، ہر چیز کو گیٹ توڑ دیں، کیمرے توڑ دیں اور آگے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں، تو پھر تو اس طرح سے ہر گنڈا، ہر بدماش جو ہے، جو دہشت گرد ہے، جو تو سارے پھر یہ 100، 150، 200 بندہ لانا تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ اس قسم کی حرکت اور اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا سوچے گا، اور اس سے عدالتوں کا احترام تو کیا، عدالتیں کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ تو اس لیے میری عدلیہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ نے اسے جو ہے وہ رعایت دی، اسے اکاموڈیٹ کیا، اس کا انتظار کیا، اس کے نخرے اٹھائے، اسے جو ہے وہ ٹائم دیا کہ جی آپ صبح آ جائیں، شام آ جائیں، رات آ جائیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور انسان ہوتا، یعنی اس میں تو انسانیت ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی اخلاق ہے، نہ اس میں کوئی انسانیت ہے، اگر اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا
تو وہ جو ہے وہ عدالتوں میں یا کم از کم عدالت میں جس طرح کا اسے جو ہے وہ پیار ملا ہے عدالتوں سے، جس طرح سے اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں، تو وہ تو عدالت میں آتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ساتھ سوائے سیکورٹی گارڈز کے کسی کو آنے نہ دیتا. وہ تو وہاں پہ کسی کو بلند آواز میں بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہ دیتا کہ بھئی عدالتیں میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ جو ہے وہ کر رہی ہیں، میرے نخرے اٹھا رہی ہیں، مجھے جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں، تو مجھے تو اس جگہ پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سر کے بال آنا چاہیے. لیکن اس نے دیکھیں کہ اس ویسے لوگ عام بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ فطرتاً ایسا واقع ہوا ہے کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے اس کو ہی جو ہے وہ اس نے بعد میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. تو یہ عدلیہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نقصان پہنچانے کی جو ہے یہ مذموم کوشش کی ہے. تو اس کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اس کو بے جا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اور ان مقدمات میں جو ہے وہ اسے اس طرح سے بیلیں نہیں ملیں گی کہ یہ گھر بیٹھا ہی رہے اور پیش بھی نہ ہو اور اسے جو ہے وہ ضمانت مل جائے. تو اس قسم کا جو ہے وہ عمل اگر مزید دہرایا گیا تو اس کو مزید جو ہے وہ شے ملے گی. تو یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہوگی. کسی بندے کو جو فوٹیج میں نہیں ہے، جو فوٹیج میں وائلنس نہیں کر رہا، جو اکسا نہیں رہا، جو نیتاً جو ہے وہ اس جو ہے وہ مشتعل مجمع کا حصہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا، اس کو بالکل جو ہے وہ نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی پکڑے گا. اور جن لوگوں کو پکڑیں گے ان کا باقاعدہ جو ہے میں نے پولیس سے کہا ہے کہ ان کی فوٹیج نکالیں اور میڈیا کو فراہم کریں، اور میڈیا ایک کا جو ہے وہ کردار دکھائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے، ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اریسٹ کریں. اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ کل انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اس فتنے کا اصل مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کو دکھایا. اور آئندہ بھی جو ہے وہ میں عدلیہ کی آزادی اور احترام کے پیش نظر اور انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر جو ہے وہ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا تعاون جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں. جو ایک ناخوشگوار واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس کی میں نے آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار پایا جائے اس کے خلاف جو ہے جو صحافیوں کے ساتھ جو وہاں پہ سکفل ہوا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، محکمانہ کارروائی بھی کی جائے. اور اگر ہمارے صحافی بھائی یا تنظیمیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن یا کوئی جو ہے وہ اپنا موقف دیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو میں جواب دینے کو تیار. سر یہ بتائیے گا 6 مقدمات ہو گئے اس پہ دہشت گردی کی دفعات اور مفتی علیزان پر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، وہی ریٹم ان کا ہوگا ہر دفعہ کی طرح کہ سیاسی مقدمات ہے، جرم تو کمٹ ہوا تو کیا پھر یہ سیاسی مقدمات نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کل سارا کچھ ہوا ہے آپ کے دوستوں نے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے، تو اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ سیاست وہاں پہ عدالتیں کون سی سیاست کر رہی تھیں جی؟ یا جوڈیشل کمپلیکس میں کون سی سیاست ہوتی ہے؟ وہ کوئی ہائیڈ پارک ہے یا وہ اپنا جو ہے وہ لیاقت باغ ہے کہ وہاں پہ یہ سیاست کرنے کے لیے مجمع لے کے گیا تھا؟ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمسز میں جو ہے اور کورٹ پریمسز میں وہ لاہور ہائی کورٹ یا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا جوڈیشل کمپلیکس ہو، اس میں اگر کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 780A، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ وہ 780A کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا. تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ 6 مقدمات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 6 مقدمات میں اس کی گھر بیٹھے ضمانت ہو گئی ہے اور وہ 780A جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے. تو اس کا پھر اب نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. اب کسر یہ رہ گئی ہے کہ یہ عدالت میں داخل ہوں اور خدا نہ خاصہ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کا گریبان پکڑے. اب یہ کسر رہ گئی ہے. اگر اس مرحلے پہ بھی اگر جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے میں فورسی کر رہا ہوں کہ پھر یہی ہوگا جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور کسی کو بھی نہ
جوڈیشری اور بلکہ کسی کو بھی کسی پاکستانی کو جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگا. سردار حمید صاحب نیوز ون سے. سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر ہوگی. کیا وفاقی حکومت تیار ہے اس کے لیے اور کیسے امپلیمنٹیشن؟ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ بالکل تسلیم کرے گی. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ اس میں اختلاف رائے آیا ہے اور اس میں ججز نے اپنا اپنا فیصلہ دیا ہے، اپنا اپنا آرڈر دیا ہے. اور اس وقت جو فیصلہ میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4-3 سے ہے، اس نے وہ پٹیشن جو ہیں وہ کی گئی تھی کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، ان پٹیشنز کو جو ہے وہ قبل از وقت قرار دیا ہے. اور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے اور ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے. میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جو 2 ججز جمالی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ فیصلے کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو آخری پیرا میں لکھا ہے کہ وی دیئر فور ایگری ود دی آرڈرز dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minallah judges and dismiss the present constitutional petition and drop the suo motu proceedings. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی یہ 9 ممبر جو ہے وہ بینچ تھا، اس میں تھے 2 معزز جج صاحبان نے ریکیوز کیا. انہوں نے اس کی وجوہات جو ہے وہ واضح ہیں. انہوں نے ریکیوز کیا اور اس کے بعد یہ 7 رکنی بینچ تھا. 23 تاریخ کو یہ بینچ بیٹھا اور 2 معزز جج صاحبان نے اپنے آرڈرز باقاعدہ لکھے. یہ آن فائل ہیں، کوئی یہ نہیں انہوں نے کوئی زبانی کوئی ریمارکس دیے. انہوں نے باقاعدہ آرڈرز لکھے اور ان آرڈرز میں انہوں نے اس سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ کو ڈراپ کرنے اور اس پٹیشن کے قبل از وقت ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے فیصلہ دیا اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا. یہ بات بھی پیش نظر رہے. اور جو بینچ ایک دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ 5 ججز جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا پہلے اور اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ نااہلی کا فیصلہ دیا تھا اور 3 ججز نے کہا تھا کہ نہیں وہ JIT بننی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز انویسٹیگیشن یا انکوائریز ہونی چاہیے. تو جب پھر بعد میں 2 ججز جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا تو بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد JIT کی رپورٹ آئی تو پھر 5 ججوں نے نہیں سنا تھا اس کیس کو، 3 نے سنا تھا. اور 3 نے سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ 5 کا، کیونکہ وہ تینوں جو جج صاحبان تھے وہ پہلے 2 جج صاحبان سے جب متفق ہو گئے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ 5-0 کا فیصلہ آیا تھا. تو اب یہ بھی جب 2 جج صاحبان نے اپنے آرڈر ثبت کر دیے تو اس کے بعد پھر 5 نے جنہوں نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تو انہوں نے کیس کو سنا اور سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 2-3 کا ہوا. تو جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ وہ ایگری کرتے ہیں اور یہ نہیں لکھا کہ ان کی رائے یا ایگری ود دی آرڈرز ڈیٹڈ فلاں بائی دی لرنڈ ججز. تو یہ اب 4-3 کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے یہ جو پٹیشنز ہیں اس کی PTI کی وہ سٹینڈس ریجیکٹڈ اینڈ سو موٹو پروسیڈنگ سٹینڈس ڈراپڈ.
اب اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ ہے، ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد جو پھر سپریم کورٹ میں اگریڈ پارٹی لازمی اپیل کرے گی، اور اس اپیل میں جو ڈیسیجن ہوگا بہرحال ہم عدالت کے فیصلے کا جو ہے وہ احترام کریں گے۔ شاکر عباسی صاحب نیوز سے رحمان صاحب، کل کے واقعے کو بھی جو پرچہ ہوا اس کو بھی تقریباً 15 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 15 جو FIR ہوئی ہے اس کو 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، تو ہم نے 30 بندے پکڑ بھی دیے۔ آپ نے 30 بندے پکڑے ہیں، لیکن آپ نے عمران خان کو نہیں پکڑا۔ کیا گورنمنٹ ان کی گرفتاری سے خائف ہے یا اس کو مزید پولیٹیکل مائلیج نہیں دینا چاہتے انہیں گرفتار کریں؟ اس کیس میں تو میری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے، اور یہ جو ہے نا وہ تو باقی تو جو ہے وہ 6 دن کو 8 دن بعد انہوں نے چیخیں ان کی آئی ہیں نا، اس کی آپ کو پہلی رات ہی جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں گی۔